اللہ جل شانہ نے اس انسان کو احسنی تقویم میں ڈھالا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کی جو ساخت ہے وہ بھی احسن تقویم بہترین سانچہ ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس انسان کو عقل عطا فرما کر قوت تدبیر اور قوت حیلہ عطا فرمائی ہے۔ تو انسان یہ کر سکتا ہے کہ زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ اور ہو، دل میں تو دشمنی چھپا رکھی ہو اور زبان پر ایسی دوستی کا اظہار کر رہا ہو اور ایسا اعتماد میں اس کو لے رہا ہو کہ اعتماد میں لے کر اور رات کے اندھیرے میں 2-3 آدمی پہلے سے کسی جگہ کھڑے کر کے اور کسی بھی بہانے سے وہاں اس کو لے جا کر سارے پکڑ کر اس کو ذبح کر دے، انسان یہ کر سکتا ہے۔ ڈھیڑ سے ڈھیڑ جانور سے اس کا مالک اس کی اپنی مرضی کے مطابق کام کرا سکتا ہے۔ گدھا ہے، بڑا ڈھیڑ جانور ہے، بہت ہی ڈھٹائی میں یہ مشہور جانور ہے، لیکن ڈنڈے مار مار کر اس کا مالک اس سے بھی صحیح کام اپنی پسند کے مطابق کرا لیتا ہے۔ بیل ہے، لاہور میں بیل ہوتے ہیں، پشاور میں بھی ہم نے دیکھا، اسی طرح اور شہروں میں بھی دیکھا، بڑے مضبوط بیل ہوتے ہیں اور ان کا مالک ان کے پیچھے 50 من 60 من 100 من تک کا بوجھ لاد لیتے ہیں۔ وہ بیل کوئی دل سے رضامند نہیں ہوتا کہ میں اس ریڑھی کو کھینچ لوں، لیکن مالک کے ہاتھ میں چھوٹا سا ڈنڈا ہوتا ہے، چھوٹے قد کا مالک ہوتا ہے، وہ تو ہے احسن تقویم میں اور بیل احسن تقویم میں نہیں ہے۔ نہ اس کی یہ ساخت ہے اور نہ ہی اس کی عقل ہے، نہ تدبیر ہے، نہ قوت گویائی ہے۔ تو مالک کے ڈنڈے کے ڈر سے وہ بیل اس بوجھ کو وہاں سے کھینچ کر وہاں لے جاتا ہے جہاں اس کا یہ مالک چاہتا ہے۔ بیل سے زبردستی یہ کام کرایا جا سکتا ہے۔ ایک قصائی نے بھینسا خرید لیا، بھینسا جب خریدا اس کو پکڑ کے لے جانے لگے تو وہ بھپر گیا، قصائی کو مارنے لگا۔ قصائی نے جلدی سے اس کے سامنے کچھ گھاس ڈالی اور پیچھے سے چھلانگ مار کر چھرا لے کر اس کی گردن تک پہنچ کر اور اوپر سے یعنی نیچے ہاتھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر اس کو کھڑے کھڑے ذبح کر دیا اور پھر نیچے اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد بھینسے نیچے گر گیا۔ تو اس کی طاقت اس قصائی سے 10 گنا 12 گنا بڑی ہے، احسن تقویم میں نہیں ہے، لہذا جی چاہے بغیر قصائی نے اس سے جان کی بھی قربانی دلوا دی، اس کو ذبح کر دیا۔ لیکن انسان چونکہ احسن تقویم میں ہے، زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور کا اظہار کر لے، یہ انسان کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو زبردستی دین پر نہیں چلایا جا سکتا۔ 1958 میں 9ویں جماعت میں داخلہ ہوا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ جتنے بھی لڑکے ہیں اسکول میں پڑھنے والے وہ سب ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ اسکول میں پڑھیں گے، اور جو اسکول میں موجود ہو جماعت سے غیر حاضر رہا 6 آنے جرمانہ 6 ڈنڈے سزا۔ خیال یہ تھا لڑکوں کا کہ اس طرح کے اعلانات ہم سنتے رہتے ہیں اور اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، اس لیے یہ بھی ویسے ہی اعلان ہوگا تو 1000 لڑکوں میں سے 35-40 لڑکے ایسے تھے کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی۔
ہیڈ ماسٹر صاحب انتظامی صلاحیت میں بہت سمجھدار تھے، ایسا انتظام کیا تھا کہ ان 35-40 لڑکوں کا نام لکھا گیا۔ صبح جب ترانہ پڑھتے ہیں لڑکے، اس وقت ہیڈ ماسٹر صاحب نے ان کو 25-30 ماسٹروں کے سامنے 950,000 طلبہ کے سامنے بلا کر صف میں کھڑا کر کے اور ایک ہاتھ پر 3 ڈنڈے مارے، 3 ڈنڈے ایک ہاتھ پر 3 دوسرے پر۔ سردی کا موسم تھا، تھوڑی دیر کے لیے تو دونوں ہاتھ سب کے سن ہو گئے اور دھمکی دی کہ کل 6 آنے جرمانہ لے کر آؤ ورنہ ہم تمہیں اسکول سے خارج کر دیں گے۔ 6 آنے جرمانہ بھی لے آئے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کوئی لڑکا جو اسکول میں موجود تھا نماز میں غیر حاضر نہیں رہا، لیکن جو لڑکا میرے قریب بیٹھتا تھا، 2 بیٹھتے تھے، تو میرے قریب جو بیٹھتا تھا اس نے کہا کہ میں 3 دن سے جنبی ہو کر جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو ہم تو خیر مسئلے مسائل سے واقف نہیں تھے، لیکن فتوے کا کام کبھی کبھی کر لیتے تھے۔ میں نے کہا تو کافر ہو گیا، جو بے وضو نماز پڑھتا ہے تو غسل میں، یعنی غسل تجھ پر فرض ہے اور اسی طرح جنبی ہو کر نماز پڑھتے تو کافر ہو گیا۔ اس نے کہا چاہے میں کافر ہو جاؤں لیکن میں ایسے ہی کرتا رہوں گا، ہیڈ ماسٹر صاحب کی 6 ڈنڈے سزا مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں ایسے ہی کرتا رہوں۔ تو یہ انسان چونکہ احسن تقویم میں ہے، لہذا